اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تفسیر سورہ حمد۔ آج ہم سورہ حمد کی دوسری آیت کی تفسیر کرنے چلے ہیں کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کی، اور آج تفسیر ہے الحمد للہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں ہیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہاں پر لفظ رب استعمال ہوا ہے، کس خدا کا شکر ہے جو رب العالمین ہے۔ رب کی مختلف معانی علماء نے بیان کی ہیں۔ رب کی معنی پالنے والا کی بھی ہے، رب کی معنی سنبھالنے والے کی بھی ہے، رب مالک کی معنی میں بھی آتا ہے، رب خالق کی معنی میں بھی آتا ہے، رب تربیت دینے والے کو بھی کہتے ہیں، یا انگلش میں لفظ کوچ استعمال ہوتا ہے۔ صرف ہم انسانوں کا رب نہیں ہے، بلکہ وہ رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں کا خدا ہے۔ قرآن میں عالمین جہانوں کو بھی کہا گیا اور عالمین انسانوں کو بھی کہا گیا، کہ حضرت لوط کے حوالے سے آتے قالوا اولم ننہک عن العالمین، کہ ہم نے تجھے نہیں کہا تھا کہ لوگوں سے رابطہ نہ رکھو۔ عالمین سے مراد لوگ بھی ہیں، لیکن یہاں پر عالمین سے مراد کائنات ہے، رب دو جہاں ہے۔ قرآن میں رب کے حوالے سے کہ خدا کن کن اشیاء کا رب ہے، تو رب کل شیء بھی آیا ہے، رب المشارق والمغارب بھی آیا ہے، اور آپ یہ بھی سنتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ تو شکر ہے اس خدا کا جو رب عالمین ہے، اس میں مشارق بھی ہیں، مغارب بھی ہیں، ناس بھی ہیں، انس بھی ہے، جن بھی ہے، ملائک بھی ہیں، تمام تر اشیاء اس میں جمع ہوتے ہیں۔ تو ہم شکر کرتے ہیں، الحمد شکر کی معنی میں، لیکن یہ حمد کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ عربی میں خود لفظ شکر بھی ہے، لفظ حمد بھی ہے، لیکن یہاں پر لفظ شکر استعمال نہیں کیا گیا، الحمد کہا گیا۔ تمام تعریفیں اس خدا کی جو رب العالمین ہے، رب ہم بیان کر چکے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے بھی آئے گی۔ لیکن الحمد میں دو چیزیں ہیں۔ حمد میں تعریف بھی ہے، یعنی جو لفظ حمد ہے وہ مجموعہ دو چیزوں کا۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہر نماز کے ختم ہونے کے بعد سجدے میں جا کر 3 مرتبہ بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بعض لوگ کہتے ہیں شکرا للہ، لیکن بہترین لفظ یہی الحمد ہے۔ حمد میں دو چیزیں ہیں، حمد میں تعریف بھی ہے اور شکریہ یعنی تھینکس بھی ہے۔ تعریف آپ کن اشیاء کی کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی اچھا پتھر ہے، سونا ہے، ہیرا ہے، جواہر ہیں، کوئی اچھی پینٹنگ ہے، کوئی خوبصورت منظر ہے، کوئی حسین منظر ہے، آپ اس کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کتنا قیمتی سونا ہے، کتنا خوبصورت ہیرا ہے، کتنی خوبصورت سینری ہے، کتنا خوبصورت پہاڑ ہے، کتنا خوبصورت حسین آسمان ہے۔ کسی بھی حسین چیز کو دیکھ کر، اچھی چیز کو دیکھ کر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ آپ سونے کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں کہتے کہ تھینکس، آپ کتنے خوبصورت ہو۔ آپ کسی حسین پہاڑ کو دیکھ کر اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، بس آپ کیا کرتے ہو؟ اس کی تعریف کرتے ہو۔ شکر کسی کا کیا جاتا ہے، اللہ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اتنی حسین چیزیں بنائی ہیں، اس لیے ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ بنانے والا ہے ہم اس کا شکر بھی کرتے ہیں۔ یہ اس نے جسم بنایا، اس میں ایک عجیب نظم دیا، ایک عجیب ترتیب دی، جو مناسب ترتیب تھی، مناسب نظم تھا۔ آنکھ کو جہاں رکھنا تھا اس کو وہیں قرار دیا، ناک کو جہاں ہونا تھا اس کو وہیں قرار دیا، یعنی ہر چیز کو خدا نے حسین بھی بنایا، با ترتیب بھی بنایا، اور کیونکہ اس نے عطا کیا ہے لہٰذا ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ اور دراصل آپ جس بھی شے کا، انسان کیونکہ عالم محسوسات میں رہتا ہے، یہ محسوس اصل تک پہنچنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک بلب جل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس بلب کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بلب کا شکریہ کہ ہمارے گھر میں اس بلب نے روشنی اتنی کر دی ہے، لیکن ہم اس چیز پہ غور نہیں کرتے کہ اس بلب کو روشنی کس نے دی ہے۔
یقیناً کوئی گرڈ اسٹیشن ہے جہاں پہ اس بلب کو کرنٹ مل رہا ہے اور یہ بلب روشن ہے، اور وہاں پہ جو گرڈ اسٹیشن ہے اس کو جو کرنٹ اور انرجی مل رہی ہے، کوئی پانی ہے جس پانی سے بجلی بن رہی ہے، یا پیٹرول ہے، یا جو بھی ہے جن ذرائع سے، منابع سے، انرجی سے یہ چیزیں بن رہی ہیں، تب جا کے ایک چھوٹا سا بلب روشن ہوتا ہے۔ لیکن اگر 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں سے انرجی آنا بند ہو جائے، ملی سیکنڈ کے لیے بھی کرنٹ آنا بند ہو جائے، تو یہ جتنے خوبصورت بلب ہیں ان میں کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ یہ جتنی خوبصورت لائٹس ہیں اور ہم چیزیں لگاتے ہیں گھر میں، ایون مہنگے سے مہنگا اے سی بھی آپ خرید لیں، اگر وہاں سے انرجی نہ آتی ہو تو آپ کائنات میں کسی بھی چیز کی جب تعریف کرتے ہیں یا ایون تھینکس کہتے ہیں، ان چیزوں کی جو ابتدا ہے وہ پروردگار عالم تک پہنچتی ہے۔ یہ پانی کس نے دیا، یہ ہوا کس نے دی، یہ بادل کس نے دیے؟ تو دراصل ہم کسی بھی شے کی تعریف کرتے ہیں، وہ اصل میں تعریف کس کی ہوتی ہے؟ پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ پھر ارشاد وقالوا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ وہ رب ہے، اس نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور ان کو عطا کیا ہے۔ کیونکہ وہ رب ہے، اس پر ہے کہ وہ عطا بھی کرے، اس پر ہے کہ وہ ہدایت بھی کرے۔ یعنی انسان کی تربیت اور انسان کا راستہ خدا بناتا ہے۔ خداوند متعال پروردگار عالم انسان کو نعمت بھی دیتا ہے، اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، اور اس کے بعد اس انسان کو ہدایت کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ مثلا اس نے شہد کی مکھی کو بنایا، صرف بنایا نہیں، خود شہد کی مکھی کو بنانا یہ کمال تھا، اس کو کمپلیٹ کرنا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ سقط ہو جائے، وہ بچہ کمال تک نہیں پہنچ پایا، 4 مہینے کا بچہ گر جائے ماں کے پیٹ سے، 6 مہینے کا بچہ اب تک کمال تک نہیں، وہ پہلے کمال تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ 8-9 مہینے کے ایک انسان کو کمپلیٹ انسان کی صورت میں بنا دیتا ہے، ثم ہدا، پھر پروردگار عالم اس کو ہدایت بھی کرتا ہے، یعنی کمال بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے۔ یعنی یہ پورے رب کا مجموعہ ہے۔ رب کے کام کیا ہیں، رب کرتا کیا ہے، الحمدللہ ہم کیوں اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ اس کے شکر ادا کرنے کی وجہ اس لیے ہے کیونکہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تربیت دیتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اب شہد کی مکھی کو صرف بنا کے اس نے چھوڑ نہیں دیا، پھر اس شہد کی مکھی کو ثم ہدا، پھر اس شہد کی مکھی کو مثال کے طور پہ اس نے ہدایت دی، اسے سکھایا، اسے یہ بتایا کہ تجھے پھول پہ بیٹھنا ہے اور بیٹھنے کے بعد اس کی رس کو کیسے نکالنا ہے۔ شہد کی مکھی نے کسی اسکول میں سیکھا نہیں، اس کو رب نے سکھایا، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ عالمین میں شہد کی مکھی بھی ہے، انسان بھی ہے، جن بھی ہیں، انس بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، تمام تر چیزیں ہیں۔ اس کو سکھایا ابھی اس پھول پہ بیٹھنا ہے، اس کی رس نکالنی ہے، پھر اس سے شہد بنانی کیسے ہے۔ چونٹی کو اس نے سکھایا تجھے اپنا گھر کیسے بنانا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کو سکھاتا ہے، وہ کمال کے راستے کی طرف ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ایک دانہ ہے، دانے کو آپ نے زمین میں ڈالا، یہ اس دانے کو راستہ بتاتا ہے کہ اس دانے کو خوشے میں کیسے بدلنا ہے۔ اس دانے کو آپ نے تو نہیں بتایا، آپ نے جس اس کو پانی دیا۔ یہ رب العالمین ہے، اس دانے کو لے کر جاتا ہے اور اس دانے کو ہدایت دے کر ایک خوشے میں بدل دیتا ہے۔ ایک سیب کا دانہ ہے، اس سیب کے دانے کو بتاتا ہے تجھے کمپلیٹ سیب کیسے بننا ہے۔ انسان کا ایک نطفہ ہے، اسپرم ہے، اس نطفے کو خدا بتاتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسے کیسے جا کر انسان کامل اور کمپلیٹ انسان جسمانی طور پر بننا ہے۔ تو یہ ایک جسمانی طور پر ایک چیز کو کمپلیٹ کرنا، یہ کمپلیٹ اللہ ہدایت دیتا ہے۔ پھر اس انسان کو راستہ بتاتا ہے مثال کے طور پہ اس کو روحانی طور پر کیسے کمپلیٹ کرنا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ زمین کا، وہ آسمان کا، اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب کو تربیت دینے والا، یعنی اس میں انسان بھی شامل ہیں، غیر انسان بھی شامل ہیں۔ لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین۔ لہ الخلق، اب دیکھیے رب میں تینوں چیزیں ہیں۔ لہ الخلق، خلق کرنا، کسی شے کو کریٹ کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ والامر، اس شے کی تدبیر کرنا، اس کو مینیج کرنا، یہ بھی کس کے ہاتھ میں؟ پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ اللہ رب العالمین، اور اس شے کی تربیت کرنا، یعنی خلق کریشن بھی وہ کرتا ہے، والامر، اس کی تدبیر کرنا، اس کو مینیج کرنا، یہ بھی پروردگار عالم کے ہاتھ میں، تبارک اللہ رب العالمین۔ پھر اس شے کی ہدایت کرنا، اس کو سنبھالنا، یہ بھی پروردگار عالم کے ہاتھ میں۔ آپ جب کائنات میں جاتے ہیں آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں، ایک وہ ہے جو کسی شے کو بناتا تو ہے لیکن اس کو سنبھالتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کمپنی گاڑی بنا دیتی ہے لیکن اس گاڑی کی کیئرنگ جو ہے اس کمپنی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، یعنی بنا کے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ اس طرح نہیں ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو بناتے نہیں ہیں لیکن سنبھالتے ضرور ہیں۔ مثال کے طور پہ گاڑی آپ نے نہیں بنائی لیکن گاڑی کی کیئر آپ کرتے ہو۔
مثال کے طور پہ یہ جتنے بھی بکریاں اور بھینسیں پالنے والے ہیں، ان کے بڑے بڑے فارمز ہیں، انہوں نے خود خلق نہیں کیا بکریوں کو، لیکن وہ سنبھالتے ضرور ہیں۔ تو کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں لیکن سنبھالتے نہیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو بناتے نہیں ہیں لیکن سنبھالتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو بناتے ہیں سنبھالتے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی سافٹ ویئر ہے، کمپنی آپ کو دیتی ہے اور اس کی اپڈیٹ کرنا ڈیلی اس کمپنی اس کی سار سنبھال بھی رکھتی ہے، لیکن پروردگار عالم تینوں کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ بناتا بھی ہے، والامر اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، وہ رب العالمین پھر اس کو مینیج بھی کرتا ہے پروردگار عالم، اس کو پروردگار عالم سنبھالتا بھی ہے۔ تبھی ہم ان تین چیزوں کی وجہ سے یہ نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہیں، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور ابھی میں جب آتا ہے، اس کو طالب علمانہ زبان میں الاستغراق کہتے ہیں، یعنی تمام تعریفیں جو ہیں وہ پروردگار عالم کے لیے ہیں۔ اور کیونکہ وہ رب العالمین ہے، اس کے ہمارے اوپر کچھ رائٹس ہیں، اس کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلی بات یہ، کسی انسان کا یا کسی شے کا کسی پر حق کب بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میرا رائٹ ہے کہ میں تمہیں یہ کہوں، میرا رائٹ ہے کہ تم میری تعریف کرو، میرا رائٹ ہے کہ مثلا تم میری عبادت کرو۔ یہ حق آتا کہاں سے؟ دو لوگ آپ کے اوپر حق رکھتے ہیں، ایک آپ کا کوچ، آپ کا مربی جو آپ کو تربیت دیتا ہے۔ آپ اسکول میں جاتے ہیں، آپ کا کوچ ہے کیونکہ وہ آپ کو سکھانے والا ہے، آپ کی تربیت کرنے والا ہے، تو وہ آپ کو امر نہیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ بال کو ایسے ہٹ کرنا ہے، تمہیں اس طرح ورزش کرنی ہے، تمہارے ایکسرسائز تمہیں اس طرح کرنی ہے، تو وہ کیونکہ کوچ ہے یا خود آپ کا معلم، آپ کا ٹیچر، وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ بیٹا اس طرح لکھو، اس طرح کرو، اس طرح نہ کرو، کیونکہ وہ کوچ ہے، سکھانے والا ہے، اسے رائٹ دیا جاتا ہے کہ وہ آپ کو کچھ کہے، اس کے رائٹس ہوتے ہیں آپ کے اوپر۔ دوسرا، اگر کوئی آپ کا مالک ہو تو اس کے بھی آپ کے اوپر رائٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی غلام کا مالک ہے، اس کو لے کر آیا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، اس کے رائٹس ہیں۔ گاڑی ہی آپ نے خریدی، آپ گاڑی کے مالک ہو، آپ کے اس کے گاڑی کے اوپر آپ کے رائٹس ہو جاتے ہیں، حقوق آ جاتے ہیں۔ تو پروردگار عالم ہمارا مربی بھی ہے، رب بھی ہے، اور اسی میں ہمارا خالق بھی ہے۔ تو لہٰذا پروردگار عالم کے ہمارے اوپر بہت سارے رائٹ ہیں، کیونکہ وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، پالنے والا بھی ہے، رزق دینے والا بھی ہے، تو اسی لیے خداوند متعال کے ہمارے اوپر رائٹس ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم کس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ جو ہمارے اوپر احسان کرتا ہے، کوئی نعمتیں دیتا ہے، کوئی اچھائی ہمارے اوپر کرتا ہے، تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا باریک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اچھائی کرے لیکن اچھائی کرنے پر مجبور ہو، تو کیا آپ اس کا شکر ادا کریں گے؟ یعنی کوئی گن پوائنٹ پہ کسی پر بندوق رکھ کے اور اسے کہے کہ جاؤ فلاں شخص کے ساتھ اچھائی کر کے آؤ، تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ اچھائی اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ مجبور ہے، تو آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے کیونکہ وہ مجبور ہے اچھائی کرنے پر۔ لیکن کمال پروردگار عالم یہ ہے کہ خداوند متعال اچھائی کرتے وقت مجبور نہیں ہے، اسی لیے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سونے کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ سونا ہے، اس میں سونے کا کمال نہیں ہے، وہ سونے بننے پر مجبور ہے۔ آپ کسی ہیرے کا، ڈائمنڈ کا شکریہ ادا نہیں کرتے کیونکہ ڈائمنڈ کو ڈائمنڈ بننے میں مجبور ہے، ڈائمنڈ کو ڈائمنڈ ہی ہونا تھا، تو لہٰذا آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے کیونکہ اس کی تو مجبوری ہے نا، وہ ڈائمنڈ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کی خدمت کرے لیکن بحالت جبر، کوئی اس کو مجبور کرے آپ کی خدمت کرے، لیکن آج آپ نے سوچا خدا کو کسی نے مجبور کیا کہ مجھے رزق دے؟ خدا کو کسی نے مجبور کیا کہ وہ اس بندوں کو پالے، ان کو خلق کرے؟ خدا کو کسی نے مجبور کیا کہ اتنا خوبصورت آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ فلک اللہ بنائے؟ نہیں، کیونکہ وہ مجبور بھی نہیں ہے، پھر بھی ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، پھر بھی ہمارے اوپر اچھائی کر رہا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، شکر اس خدا کا جس کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ یہ بندہ کیا ہے لیکن اس کو دے رہا ہے، فری میں دے رہا ہے، لہٰذا ہم پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک عجیب کنیکشن ہے پروردگار عالم میں اور بندوں میں۔ یہ کنیکشن جو ہم کہتے ہیں بہت کلوز کنیکشن ہے، یہ جو کنیکشن ہے بہت قریب کنیکشن ہے۔ اس کی ریلیشن شپ جو بندے میں اور خالق کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ٹیمپریری ریلیشن شپ نہیں ہے، وہ دائمی ریلیشن شپ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں ایک مزدور آتا ہے اور دیوار بناتا ہے، کوئی ہنرمند، کوئی اچھا ہنر رکھنے والا آتا ہے اور آپ کے گھر کی دیوار کو پینٹ کرتا ہے، گھر کے بیڈ کو بناتا ہے بہت خوبصورت طریقے سے، لیکن وہ بنانے کے بعد چلا جاتا ہے۔ کمپنی ٹی وی بناتی، بنانے کے بعد اپنا ہنر دکھا کے چلی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ
اس جس چیز کو اس نے بنایا ہے اس کے ساتھ رہتی نہیں، اس کا کنیکشن دائمی نہیں رہتا۔ لیکن اللہ جن اشیاء کو بناتا ہے، خلق کرتا ہے، اس کے ساتھ خدا کا جو کنیکشن ہے وہ کنیکشن دائمی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ ہر بنانے والا شے کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جب ماں اپنی اولاد کو جنم دیتی ہے اور پیدا کرتی ہے، ماں اس بچے کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے، ماں اس بچے کو پھینک کے چلی نہیں جاتی۔ جب تک یہ بچہ ہے ماں کا اس بچے کے ساتھ کنیکشن رہتا ہے۔ تو خدا کا اپنی مخلوق کے ساتھ یہ کنیکشن ہے، اس کنیکشن کو ہم کہتے ہیں کنیکشن دائمی ہے۔ صرف دنیا میں اللہ کا مخلوق کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے۔ اے انسان، جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے، قبر میں خدا کا تمہارے ساتھ کنیکشن رہے گا، اس کے بعد برزخ میں کنیکشن رہے گا، اس کے بعد قیامت میں اللہ کا بندے کے ساتھ کنیکشن رہے گا۔ تو خدا ہمیشہ بندے کے ساتھ کنیکشن رکھتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتا ہے۔ اور امام فرماتے کیونکہ پروردگار عالم نے کہا کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا پالنے والا، اور اس میں انسان، انس و جن، جمادات، نباتات، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اور کیونکہ خدا تمہیں تربیت دینے والا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اس نے تم میں صلاحیت رکھی ہے کہ تو کمال تک پہنچے، کیونکہ تمہارا کوچ، تمہارا مربی، تمہیں سنبھالنے والا، تمہیں پالنے والا پروردگار عالم ہے جو خود کمال ہے۔ تو جو تمہیں پال رہا ہے، یقیناً اس نے تمہارے وجود میں، اس وجود میں اس نے کمال، با کمال ہونے کی صلاحیت رکھی ہے، اور یہ صلاحیت ہر شے میں موجود ہے کہ وہ با کمال بن پائے۔ تو کوشش کرنا کہ جس طرح اس نے تجھے کمال کے لیے پیدا کیا، تو بھی خود کو کمال تک لے جائے۔ اس کی ہر مخلوق کی صنعت، بناوٹ کمپلیٹ بناوٹ ہے۔ چونٹی کو بھی لے لیں وہ اپنے بننے میں کمپلیٹ ہے، انسان خود کو لے لے وہ اپنے بننے میں کمپلیٹ ہے۔ کوئی سائنسدان آج تک یہ دعویٰ نہیں کر سکا اگر انسان کی آنکھ یہاں پہ خدا لگاتا تو بہتر ہوتی۔ سب کہتے نہیں، جو اس نے مینج کیا، جو اس نے بنایا وہ کمپلیٹ بنایا ہے۔ تو جب بھی خدا کا شکر ادا کیا کریں تو بہترین کلمہ ادائے شکر پروردگار عالم کے لیے وہ لفظ الحمد ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین کہ اس نے ہمیں اہل بیت کے ماننے والوں میں سے بنایا، اور ان مطالب اور مآخذ جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ہمیں ملتے ہیں، شکر خدا جتنا بھی کریں کم ہے۔ تو ان ایام میں کم از کم سجدے میں جا کر ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ اگر ہو سکے تو 100 مرتبہ تسبیح الحمدللہ رب العالمین پڑھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔